شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جن کی خاطر اللہ پاک نے دونوں جہانوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت عزیز علیہ السلام کتنے 100 سال تک مردہ حالت میں رہے اور پھر ان کے گدھے کا کیا حال ہوا؟ پیارے ناظرین محترم، یہ واقعہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت عزیز علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنے سے پہلے ان کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر سا خاکہ پیش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے قصے اور معجزات کا مکمل ادارک ہو سکے۔ ناظرین محترم، حضرت عزیز علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اس وقت ان کا خاندان اور دوسرے بنی اسرائیل بابل، جس کا موجودہ نام عراق ہے، میں قیام پذیر تھے، کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو قیدی بنا لیا تھا اور بڑے بڑے قیدیوں کو بابل میں لے گیا تھا، جہاں ان کی نسلیں بڑی اور آباد ہوئیں۔ مگر بیزاری کی حالت میں بخت نصر نے جہاں دوسری قوام پر غارت غری کی، وہاں انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی نہ بخشا۔ حضرت عزیز علیہ السلام انتہائی عقل مند اور ہوشیار تھے۔ بابل میں ذلت کی زندگی کو ناپسند کرتے تھے۔ قوم کی ذلت اور غلامی ان کو سخت غمگین اور پریشان کرتی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام انتہائی عابد اور صالح انسان تھے اور تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ تورات کے حافظ بھی تھے۔ بنی اسرائیل میں سے اس وقت کوئی بھی حافظ تورات نہیں تھا۔ ان میں سے پہلے ان کے والد اور دادا تورات کے حافظ تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام تورات پڑھتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ ان کے بہترین اخلاق سے پیش آنے اور استقامت کی وجہ سے اسرائیلی اور بابلی سبھی آپ سے یکساں محبت کرتے تھے، اور حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک خاص معجزے سے نوازا تھا کہ وہ جو بھی دعا کرتے اللہ پاک اس کو فوراً قبول فرما لیتے۔ بڑے ہو کر شادی کر لی اور اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا کیے۔ جب عمر 40 سال کو پہنچی تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ ایک دن تم بابل کی بیزار زندگی سے نکل جاؤ گے اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات ملے گی اور اس سے نکل کر اپنے اصل وطن ارض مقدسہ کی تعمیر کرو گے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اس وحی کے متعلق کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زمانہ گزرتا گیا، مگر حضرت عزیز علیہ السلام کے دل میں بابل کی غلامی والی زندگی سے نکلنے اور وحی الہی کے متعلق ارض مقدسہ کو آباد کرنے کے محرکات بڑھتے رہے، اور ان محرکات میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، اور ایک دن آپ کے اشتیاق میں شدت آ گئی، حتیٰ کہ بابل کو چھوڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل مشکلات کا جائزہ لیتے رہے کہ بیوی کا کیا ہوگا، بیٹے کہاں جائیں گے، اور اس کی خادمہ کا کیا ہوگا جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتی رہی اور امانت اور استطاعت سے ہمیشہ ان کی پیروی کرتی رہی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ان ساروں کو ساتھ لے جانے کی کیا صورت ہوگی، جبکہ بابل کے آس پاس سخت پہرا ہے، یہ بادشاہ کے پہرے دار کس وقت غافل ہوں گے۔ یہ مشکلات اس راہ میں حائل تھیں، حتیٰ کہ ان کو احساس ہوا کہ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے ارادے کی تکمیل تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ آخر کار رات کا کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب تمام لوگ سو گئے تو ایک محفوظ مکان میں اپنے بیوی بچوں اور خادمہ کو جمع کیا اور ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور فرمایا، میں بابل سے نکل جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، آپ نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا، ارض مقدسہ کی طرف۔ بیوی کہنے لگی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے ہم بخت نصر کی فوجوں کی لپیٹ میں ہیں۔ مگر حضرت عزیز علیہ السلام ہر قیمت پر بابل کو چھوڑ جانے پر قائم تھے، اس لیے کہ وہ بابل کو چھوڑنے کو حکم الہی سمجھتے تھے۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام نے اس راز کو اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بابل سے نکلنا وحی الہی کی وجہ سے ہے،
ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی یہ بشارت دی ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ ارض مقدسہ کو آباد کریں گے اور وقت نصر کے ظلم اور غلامی کی یہ کالی راتیں چھٹ جائیں گی، تو ان کی بیوی اور بچے خادمہ بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا یہ وحی مجھے 3 مہینے قبل آئی تھی، اور یہ بھی سنو کہ میں تورات کا حافظ ہوں، یہ کلام خدا بندی ہے، انشاءاللہ یہ ہر جگہ میری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ ساری گفتگو سن کر بیوی کہنے لگی کہ پھر بنی اسرائیل کو اس سے مطلع نہ کر دیا جائے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور ان کے عزائم بلند ہوں اور ذلت کی زندگی سے نجات پانے کا اندیہ پیدا ہو۔ بیوی اور بچوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اکیلے جا کر ارض مقدس کو آباد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہاں آپ کو کوئی معاون و مددگار ملے گا، حتیٰ کہ وہاں ایک بھی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جسے آپ تورات کی تعلیم دے سکیں۔ یہاں ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم آپ سے تورات کے احکامات کی تعلیم حاصل کریں گے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر رہے گا، میں ہرگز اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کر سکتا، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ہوگا، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا، مگر یہ ہوگا ضرور۔ کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل بھی مجھے ملیں گے اور تم لوگ بھی مجھے ضرور ملو گے، صبر سے کام لو، بے صبری مت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ مستقبل قریب میں ہم ارض مقدسہ میں جمع ہو جائیں گے۔ بابل سے نکلنے کی رات حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو تاکید کی کہ میرے معاملے کو خفیہ رکھا جائے، کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہا جائے کہ گھر سے نکلا ہے، نہیں معلوم کب واپس آئے گا۔ ان کے جانے سے بیوی بچے غمگین ہونے لگے تو حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وحی میں فرمایا ہے غمگین مت ہو، رونا دھونا بند کرو اور اپنی آواز کو پست کرو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اب میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جانے لگے تو بیوی نے پوچھا سواری کے لیے کیا انتظام ہے؟ آپ نے فرمایا چند دن قبل اس غرض کے لیے ایک مضبوط دراز گوئی خرید کر رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی وہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے دوست کے پاس ہے، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ روانگی کے قبل شہر پناہت سے باہر لا کر مجھے میرے حوالے کر دے۔ کہنے لگی باول کو چھوڑنے کے متعلق آپ کے دوست باخبر ہیں؟ عزیز علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اسے علم ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے، اور وہی سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا تھا، انشاءاللہ وہ اس معاملے کو ہمیشہ راز رکھے گا۔ آپ کا وہاں سے جانا بیوی بچوں کے لیے بہت مشکل اور دشوار امر تھا، انہوں نے انتہائی غم کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بابل سے نکل پڑے اور ارض مقدسہ کی طرف چل پڑے۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کا اگلا پارٹ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔